بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دجالیت کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ دجالیت ایک فکر ہے، ایک مزاج ہے جو ہر دور میں اور ہر طبقہ کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ جو شخص جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر دکھانے کی مہارت رکھتا ہو، سمجھ لیں وہ دجالی ہے۔ چور چوری کرے اور اس کے بعد وہ دوسروں کو چور ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ دجالی ہے۔ لیکن اس وقت ہماری گفتگو ایک ایسے دجالی طبقے سے متعلق ہے کہ جو مذہبی لباس پہنے ہوئے ہے، مذہبی بھیس کے اندر ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ جی ہاں، وہ دجالی ٹولہ جن کے سربراہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کے دربار اقدس میں گستاخی کی اور خطا پر تھیں جب مانگ رہی تھیں، خطا پر تھیں جب مانگ رہی تھیں، خطا پر تھیں۔ جب اس شخص نے سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا کے دربار اقدس میں یہ گستاخانہ جملے بولے تو علماء اہل سنت نے اسے ہر چند سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی علماء اہل سنت نے اسے روکا تو اس شخص کا دجالی مزاج کروٹ لے کر بیدار ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ یہ شخص توبہ کرتا، اپنی غلطی مانتا، ایسا کرنے کی اس کو توفیق نہ ہوئی، لیکن دجالیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص نے ان تمام علماء کو مورد الزام ٹھہرایا جو علماء اسے اس کے اس فعل بد سے، اس کے اس قول بد سے اس کو روک رہے تھے۔ اس نے ان پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ شاید یہ سیدۃ نساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کو معصومہ سمجھتے ہیں، آپ کو انبیاء کرام کے برابر سمجھتے ہیں، بلکہ انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل گردانتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں اس نے کرنا شروع کر دی اور اس پر اس نے کئی ایک لیکچر ریکارڈ کروائے، کئی ایک خطابات اور بیانات کیے، جس سے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی ان لوگوں کی ہے جو اسے غلط کہہ رہے ہیں۔ سامعین عزیز قدر، یہ ہے دجالیت۔ روافض کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک انسانوں کے اندر انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرد وہ معصومیت کے درجے پر نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہی نظریہ ہے، اور اہل سنت کی کتب میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ جو شخص انسانوں کے اندر انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو بھی معصوم سمجھے، ایک مخصوص اصطلاحی معنی کے لحاظ سے، اس لحاظ سے اگر معصوم سمجھے تو وہ شخص اہل سنت سے خارج ہے۔ تو جو علماء اہل سنت اس دجالی ٹولے کے سرکردہ، دجالی ٹولے کے امام، اسے اس کی غلطی پر تنبیہ کر رہے تھے اور گستاخی سے باز رہنے کی تلقین کر رہے تھے، ان علماء اہل سنت میں سے کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ انسانوں کے اندر انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور بھی معصوم ہے۔ بات ہرگز عصمت کی نہ تھی، نہ اب بات عصمت کی ہے، بات ہے ادب کی، اور ادب بھی کسی عام ہستی کا نہیں، ادب اس ہستی کا جس ہستی کی بے ادبی اللہ کے رسول کی بے ادبی ہے، جس ہستی کا ادب اللہ کے رسول کا ادب ہے، جس ہستی کی بے ادبی اور گستاخی کو علماء اسلام نے کفر قرار دیا، وہ عظمت والی ہستی کہ جن کی بے ادبی اور گستاخی پر امت مسلمہ کے اندر قتل کی سزا جاری کی جا چکی ہے۔ بات اس عظمت والی ہستی کے ادب کی تھی، بات ہرگز عصمت کی نہیں تھی۔ لیکن وہ دجالیت ہی کیسی جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر کر نہ دکھائے۔ تو اس دجالی ٹولے نے اور دجالی ٹولے کے پیشوا نے پوری امت مسلمہ کے اندر وہ تمام علماء اہل سنت جنہوں نے اسے اس کی اس گستاخی سے روکنے کی کوشش کی، اس شخص نے
اپنی دجالیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور دجالیوں کا امام بننے کا حق ادا کرتے ہوئے اس شخص نے انہیں متہم کر دیا اور یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ مسئلہ ادب اور بے ادبی کا نہیں ہے. یہ حضرات سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا انہیں نبیوں کے برابر بلکہ نبیوں سے بڑا سمجھتے ہیں، یہ باور کروانے کی اس نے کوشش کی اور سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے دجالی ٹولے نے اس مسئلے کی نوعیت ہی بدل کر رکھ دی. میں سوچتا رہا کہ اس شخص کو کون سا لقب دیا جائے، اس کے کردار کو، اس کے فعل کو، کس کے فعل اور کردار سے تشبیہ دی جائے. اللہ رب العالمین حضرت قبلہ علامہ پیر برکات احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے. جب میں نے ان کی گفتگو سنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے اس شخص کے کردار کی درست ترجمانی اور عکاسی کی ہے. آپ سماعت فرمائیے حضرت قبلہ علامہ پیر برکات احمد چشتی صاحب اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. میں یہ بات بڑے افسوس سے کہنے لگا ہوں، لیکن پوری دیانت کے ساتھ اور پورے ایمانداری کے ساتھ یہ لفظ میں ابھی بولنے لگا ہوں کہ موصوف کا دھوکہ دینے کا انداز اور سٹائل جو ہے وہ بالکل وہی ہے جو متنبی قادیان کا تھا، بالکل وہی ہے. میں نے متنبی قادیان کا مطالعہ کیا ہے، اس کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اور جو لوگ متنبی قادیان کے انداز طریقہ واردات کو سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی مماثلت ہے ڈاکٹر اشرف لاہوری میں اور مرزا قادیان. تو ناظرین کرام میں بات ہی کر رہا تھا کہ دجالیت نام ہے سچ کو جھوٹ دکھانے اور جھوٹ کو سچ دکھانے کا. اصل تنازع اس شخص کی گستاخی اور بے ادبی سے شروع ہوا، لیکن اس شخص نے دجالی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ مجھ پر اعتراض کرنے والے لوگ سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کو انبیاء کرام کے برابر بلکہ بڑھ کر سمجھتے ہیں. یہ باور کروانے کی اس نے کوشش کی. آج کے اس ویڈیو میسج کے اندر میں آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہوں گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علماء اہل سنت میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جو سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو انبیاء کرام کے برابر بھی سمجھتا ہو، چاہے جائے کہ ان سے افضل اور اعلیٰ قرار دے. لیکن دجالی ٹولہ اور بالخصوص ان کا جو امام ہے وہ اس بات کا مرتکب ضرور ہے. اس نے گفتگو کے دوران خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے لیے وہ مقام ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو مقام یہ اپنی فکر کے مطابق نبیوں کے لیے بھی نہیں مانتا. دجالی ٹولے اور اس کے امام کی یہ فکر ہے کہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام سے خطا اجتہادی کا صدور فقط ممکن نہیں بلکہ واقع ہے. یہ گفتگو بھی ان حضرات نے صرف اس لیے چھیڑی تاکہ یہ دجالیوں کا جو امام ہے اس کو بری ثابت کر سکے، اسے بے گناہ ثابت کر سکے. یعنی دجالیوں کے امام کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے، بے خطا ثابت کرنے کے لیے اس ٹولے کی حماقت اور بدتینتی کا اندازہ لگائیے کہ یہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام کی ذوات عالیہ نفوس قدسیہ تک پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ معاذ اللہ خطائیں تو انبیاء کرام بھی کرتے ہیں. اس ٹولے کی یہ گفتگو کئی ایک انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں موجود ہے. میں یہاں پر اس ٹولے کے سرکردہ دجالیوں کے امام اور قائد اس کی گفتگو سنانا چاہوں گا کہ وہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں خطا کی. داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں خطا کی. ناظرین کرام غور کیجئے، یہاں پر حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ شخص خطا کے الفاظ بول رہا ہے اور ساتھ اجتہادی کی کوئی قید نہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہادی خطا ہوئی.
یہ مطلق خطا کی بات کر رہا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے خطا ہوئی. آپ ایک بار پھر اس کی گفتگو سنیں. داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں خطا کی. داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے میں خطا کی. ناظرین کرام، یہ بات تو تھی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی. یہ ناہنجار جس نبی، جس رسول، سید الانبیاء، سید الرسل، جان کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ شخص ان کے لیے بھی اجتہادی خطا کو ممکن نہیں بلکہ واقع مانتا ہے. آپ سنیے کہ کیا گفتگو کر رہا ہے. تو مانا گیا کہ اجتہاد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہاں بات ہو رہی ہے، اور پھر اجتہاد میں خطا بھی مانی گئی، یعنی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا وقوع اس کے لحاظ سے بات کی گئی کہ جب وقوع ہو چکا تو پھر تو سوال ہے. ناظرین کرام، کیا اس زمین پر کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوا ہوگا کہ جو اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے، اپنی غلطی کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے اپنے آقا، اپنے مولا، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی جانب خطا کی نسبت کرے؟ کیا اس قسم کا کوئی اور شخص آپ نے دیکھا جو کلمہ پڑھتا ہو، کلمہ پڑھنے کے باوجود جو اتنی بڑی جرت کرے اور اتنی بڑی جسارت کرے؟ ناظرین کرام، غور کیجئے، اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ سے اجتہادی خطا ممکن ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجتہادی خطا ہوئی. میں چاہوں گا کہ آپ ایک بار پھر اس کی گفتگو کو سنیں. تو مانا گیا کہ اجتہاد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہاں بات ہو رہی ہے، اور پھر اجتہاد میں خطا بھی مانی گئی، یعنی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا وقوع اس کے لحاظ سے بات کی گئی کہ جب وقوع ہو چکا تو پھر تو سوال ہے، اور پھر اس کا وقوع اس کے لحاظ سے بات کی گئی کہ جب وقوع ہو چکا تو پھر تو سوال ہے. ناظرین کرام، میں سلسلہ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے دو باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات کہ علماء اہل سنت کے ہاں جو مذہب راجح ہے، جس میں قوت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو، رسول اعظام کو جس طرح صغیرہ سے، کبیرہ سے، ہر قسم کے گناہ سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کو عصمت عطا فرمائی ہے، معصوم بنایا ہے، اسی طرح انبیاء کرام اجتہادی خطا سے بھی معصوم ہیں. اہل سنت کے ہاں راج مذہب یہی ہے. ایک چیز. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ناہنجار، یہ بدبخت، یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وأولادہ وبارک وسلم آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی. میں اسے کہتا ہوں کہ میدان مناظرہ میں نکلے. یہ تو میدان مناظرہ میں نکلتا نہیں، نہ اس کے اندر مناظرہ کرنے کی اوقات ہے. یہ صرف اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کر بات کر سکتا ہے. یہ میدان مناظرہ میں نکلے. میرے اس کے سر اور کئی چیلنجز ادھار ہیں. ایک چیلنج یہ بھی ہے، میدان مناظرہ میں نکل کر سامنے بیٹھ کر یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے نبی کی ایک اجتہادی خطا ثابت کرے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس قدر دریدہ دہنی ہے، اس قدر ظلم ہے کہ اپنی خطا کو درست ثابت کرنے کے لیے، اپنی غلطی کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے یہ شخص اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تک پہنچ گیا، اور آپ علیہ السلام سے خطا اجتہادی کو ممکن نہیں بلکہ واقع کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین ایسے ناسوروں سے امت مسلمہ کو، اہل سنت کو، ملک پاکستان کو نجات عطا فرمائے. ناظرین کرام، یہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ شخص اور اس کا پورا ٹولہ انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام بلکہ سید الانبیاء، سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجتہادی خطا ممکن نہیں واقع مانتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجتہادی خطا ہوئی، یہ شخص یہ مانتا ہے. لیکن دوسری جانب آئیے، جب یہ بیٹھا خلفائے راشدین کی عظمت بیان کرنے، شان بیان کرنے، تو خلفائے راشدین کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ آپ اسی کی زبانی اس کی گفتگو سماعت فرمائیے. کہ سرکار جانتے تھے کہ میری سنت سے بذریعہ اجتہاد
جو سنت میرے خلفاء نکالیں گے اس میں خطا واقع نہیں ہوگی، اس میں خطا واقع نہیں ہوگی، اس میں خطا واقع نہیں ہوگی۔ اس اجتہاد میں سرکار سمجھتے تھے کہ میرے خلفاء اجتہاد کے ذریعے میری سنت سے جو سنت اخذ کریں گے اس میں خطا واقع نہیں ہوگی، اجتہاد کے ذریعے میری سنت سے جو سنت اخذ کریں گے اس میں خطا واقع نہیں ہوگی۔ صحابہ میں سے خلفاء، باقی صحابہ بھی نہیں، تو پتہ چلا عام صحابہ کا اجتہاد اور ہے، خلفائے راشدین کا اجتہاد اور ہے، اہل بیت اطہار کا اجتہاد اور ہے، خلفائے راشدین کا اجتہاد اور ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جن کو فوقیت حاصل ہے کہ سنت میں برتری ہوگی، خطا نہیں آنے دیں گے، خطا نہیں آنے دیں گے، خطا نہیں آنے دیں گے، میں نے اپنی سنت کے ساتھ ان کی سنت کو لازم کر دیا۔ ناظرین کرام، یہاں بات خطا کی نہیں ہو رہی، یہاں یہ بات اجتہادی خطا کی کر رہا ہے۔ پہلے یہ کہہ چکا، مان چکا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے، بلکہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجتہادی خطا ممکن نہیں، واقع ہے، معاذ اللہ، اتنی بات مان چکا۔ لیکن جب بات خلفائے راشدین کے دفاع کی آئی تو اس وقت اس نے اٹھ کر یہ کہا کہ ان سے اجتہادی خطا بھی نہیں ہو رہی، سنت سے جس سنت کا اجتہاد کے ذریعے استخراج کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، اس میں خطا نہیں ہوتی، اس اجتہاد میں بھی خطا نہیں ہوتی۔ سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو نہیں سکتی، ہوئی ہے، اس شخص کا نظریہ یہ ہے، لیکن خلفائے راشدین سے نہیں ہوتی، اللہ کے نبیوں سے ہوتی ہے اور خلفائے راشدین سے نہیں ہوتی۔ سامعین ذی قدر، اب آپ خود غور کیجئے کہ خلفائے راشدین کو نبیوں کے برابر بلکہ نبیوں سے بڑا کس نے مانا؟ جب انبیاء کرام کے اجتہادات میں خطا کو ممکن نہیں، واقع مانا جا رہا ہے، اور خلفائے راشدین کے اجتہاد میں خطا واقع نہیں، انبیاء کرام کے لیے ممکن، خلفائے راشدین کے لیے ممکن یہ مانا جاتا تو برابری ہوتی۔ انبیاء کرام کے لیے واقع اور خلفائے راشدین کے لیے غیر واقع جب یہ مانا جا رہا ہے تو خلفائے راشدین کو انبیاء کرام اور دیگر انبیاء کرام سے نہیں بلکہ سید رسول جان کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی برتر مانا جا رہا ہے۔ اور مان کون رہا ہے؟ مان وہ شخص رہا ہے جس شخص نے اپنی گستاخی کو چھپانے کے لیے علماء اہل سنت پر یہ اعتراض کیا کہ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کو نبیوں کے برابر بلکہ نبیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کے پیاروں کی بڑی شانیں ہیں، صحابہ کرام کی بڑی شانیں ہیں، آل رسول کی بڑی شانیں ہیں، لیکن کوئی غیر نبی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ جن علماء اہل سنت نے اس شخص کو اس کی گستاخی سے باز رکھنے کی کوشش کی، ان کی فکر ہرگز یہ نہیں کہ وہ سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا کو انبیاء کرام کے برابر یا ان سے برتر سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بات ادب اور بے ادبی کی تھی، لیکن اس شخص کی اپنی گفتگو صاف بتا رہی ہے کہ یہ خلفائے راشدین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انہیں نبیوں کے برابر نہیں، نبیوں سے فوق مان رہا ہے، کیونکہ انبیاء کرام سے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجتہادی خطا ممکن نہیں، واقع بتا رہا ہے، جبکہ خلفائے راشدین سے واقع نہیں۔ ان کے اجتہاد کو رب کریم نے وہ عزت دی، وہ عظمت دی، وہ شرف دیا جس کے اندر خطا کی گنجائش نہ رہی۔ خلفائے راشدین کے اجتہادات میں خطا کی گنجائش نہیں ہے، نبیوں کے اجتہاد میں خطا کی گنجائش ہے، اور فقط خطا کی گنجائش نہیں مان رہا، خطا مان رہا ہے۔ تو سامعین ذی قدر، اب آپ خود بتائیے کہ انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کے برابر غیر انبیاء کو کس نے مانا؟ علماء اہل سنت نے مانا یا دجالیوں کے امام نے مانا؟ مجھے یقین ہے کہ یہ دجالی ٹولہ اور بالخصوص ان کا دجالی امام یہ اس بات کو بھی ایک ایسا رنگ دینے کی کوشش کریں گے کہ امت مسلمہ کو مزید گمراہ کریں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس فتنہ سے اہل اسلام کو، اہل پاکستان کو، اہل سنت کو نجات عطا فرمائے۔
آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدہ